فذكر بالقرآن من يخاف وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اگلا سین کیا ہے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں آئے، جیل میں آئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، اچھا اب سین کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو تو ان کے علیحدہ علیحدہ کمرے ہوں گے جن میں جا کے سوتے ہوں گے، لیکن آج بھی جیل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ اکٹھے سرو ہوتا ہے۔ وہ ڈائننگ روم میں جاتے ہیں اور اپنا اپنا کھانا کا ٹرے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور پھر بیٹھ کے دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی عاصر خمرہ، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ بادشاہ کے محل کے دو ملازم تھے۔ ان میں سے یہ جو پہلا تھا یہ شراب پلانے والا تھا، یعنی بادشاہ کے محل میں جیسے ہمارے ہاں آفس میں ٹی بوائے ہوتا ہے جو تمام مہمانوں کو اور باس کو وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چائے سرو کرتا ہے، ایسے ہی بادشاہ کے دربار میں جو شراب سرو کرنے والا تھا وہ یہ ملازم تھا۔ اور بادشاہ میں ایک سازش ہوئی تھی بادشاہ کے محل میں، اور یہ دونوں پکڑے گئے تھے اس سازش کے الزام میں اور جیل میں ڈالے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ، یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ہمیں تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں۔ آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہوں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو، ٹوپی آپ نے سر پہ رکھی ہوئی ہو اور داڑھی تھوڑی سی سفید بھی ہو، تو آپ کے جو ساتھی مسافر ہیں ان کو بہت سے سوال پوچھنے کے لیے یاد آ جاتے ہیں کہ آپ نیک آدمی دکھتے ہیں، تو لہٰذا آپ سے وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا لا یاتیکما طعام، تمہارے پاس کھانا نہیں پہنچے گا، ترزقانہ، جو تمہیں ملتا ہے، الا نباتکما بتاویلہ، مگر اس سے پہلے قبل ان یاتیکما، تمہارے کھانے سے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ ذالک مما علمنی ربی، اور یہ اس علم کا حصہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یقیناً میں ایسے لوگوں کا مذہب چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادوں کے دین کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا، ہمارے لیے ممکن نہیں، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم کسی کو بھی اللہ کے شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست اور سب پر غالب ہے، جو ایک ہے اور بڑا زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ، جن کی بندگی تم کرتے ہو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء سمیتموہا، وہ بس نام ہے جو تم نے خود گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی اس کی جان بخشی ہو جائے گی۔ واما الاخر، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، فیسلب، اس کو سولی دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر میں سے بوٹیاں نوچیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفیان، تو تم دونوں نے جس کے بارے میں پوچھا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذی ظن
انہ ناجم منہ مذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جو ان دونوں میں سے جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پالے گا، کہا کہ اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور بے گناہ بھی ہے بیٹھا ہوا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر ربہ، اپنے آقا کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو حضرت یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ، ایک دن بادشاہ کہنے لگا انی ارا سبع بقرات سمان، یعنی اپنے دربار میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، کہ جن کو 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، سبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری چھلیاں، وأخر یابسات، اور دوسری 7 ہی خشک۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو وہ درباری کہنے لگے کہ یہ پٹھے سیدھے خواب ہیں، وما نحن بتعبیل الاحلام بعاملین، اور انہاں پٹھا سیدھے خوابہ دی تعبیر نہیں بندہ ساڑے کول اسی نہیں دس سکتے۔ وقال الذی، اب عین اس وقت جب یہ بادشاہ اپنا خواب بیان کر رہا تھا اور وہ معذرت کر رہے تھے کہ ایسے پٹھے سے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ جو شراب پلانے والا ساقی تھا وہ اس وقت شراب پلا رہا تھا دربار میں اور وہ سن رہا تھا سارا کچھ، وہ کہنے لگا وقال الذی نجا منہما، تو ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی کہنے لگا وذکر بعد امۃ، اور اس کو یاد آ گیا ایک عرصے کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، آپ مجھے جیل بھیج دیں میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا۔ اب اگلا سین کیا ہے؟ اب چونکہ قرآن مجید جو ہے اصل تو ہدایت ہے نا، تو ڈائریکٹ اگلا سین آ گیا، یوسف ایھا الصدیق، وہ جیل پہنچ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کمرے تک رسائی ہو گئی، کہنے لگا اے یوسف سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان، بتاؤ ہمیں تعبیر 7 موٹی گایوں کی، یاکلہن سبع عجاف، کہ جن کو کھا لیں 7 پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور سبز خوشے 7 اور 7 ہی خشک خوشے، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں اور ان کو خوابوں کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیسے غصہ ہوتا نا کہ ہن 7 سال بعد آ گیا، میں تو یاد آ گیا تے پہلے کیوں نہیں، تو کوئی بات اور نہیں کی، ڈائریکٹ اس کو تعبیر بتا دی، یہ غصے کا ایک جسچر ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پھر جو بھی کو تم کاٹو اس کو چھلیوں کے اندر ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے کچھ کے کہ جو تم برتو، ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، کہ تم اس کے بعد کھاؤ گے جو کچھ تم نے جمع رکھا ہوگا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے تھوڑا سا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد ایک سال آئے گا فیہ یغاث الناس، کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یاسرون، اور لوگ رس نچوڑیں گے یعنی شراب کشید کریں گے۔ وقال الملک اتونی بہ، اب جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ بڑا امپریس ہوا کہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ قال الملک اتونی بہ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، اور جب بادشاہ کا ایلچی حضرت یوسف کے پاس آیا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جا اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے رب کو ان کی چال خوب معلوم ہے، ان کی کیفیت خوب معلوم ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کا نبی جو کل کو نبی بننے والا ہے، جب تک وحی نہیں بھی آتی تو وہ خائن نہیں ہوتا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگا کر کہ انہوں نے اپنے مالک کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی پر دستدرازی کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ٹھونسا گیا تھا، if I am guilty let me face the punishment، اور اگر میں گلٹی نہیں ہوں first let it be known کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اس کے لیے انہیں کیا کہا؟ ذرا پوچھنا اپنے مالک سے، کہ ذرا بلائے نا ان عورتوں کو اور پوچھے کہ کیا معاملہ تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو اب دوبارہ کیس اوپن کر لیا بادشاہ نے، اور دوبارہ ہیرنگ ہو رہی ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ کیا معاملہ تھا، کیا تجربہ تھا تمہارا کہ جب تم نے یوسف سے خواہش کا اظہار کیا تھا؟ ان سب عورتوں سے کہا اس نے۔ قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، یہاں ترجمہ کریں اللہ کی پناہ تو ٹھیک ہوگا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ قالت امرات العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی پہ بک پڑی، الان حسس الحق، اب تو حق کھل گیا، واضح ہو گیا، انا راوتہ نفسہ، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف سچا ہے۔ اچھا، اب اگلا جو جملہ ہے، یہ قرآن مجید میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے تو ایک کے بعد دوسرے کی گفتگو قالا یا قالت کہے بغیر ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ بہت obvious ہوتی ہے ایک چیز، لہٰذا قرآن مجید میں یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ وہ کہے کہ اب اس نے کہا، اب اس نے کہا۔ ایک جملہ جیسے کوئی ڈرامے کا یا مووی کا سکرپٹ ہے، اور ہر جو کردار ادا کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ لائن میری ہے اور یہ لائن اس کی ہے، اور اپنے اپنے حصے کی لائن بیان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں ہے۔ اب چونکہ بہت واضح ہے کہ خیانت کس نے کی ہے اور سچا کون ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو یہ بہت واضح ہے۔ اسی سے سارا کا سارا وہ جو ہے وہ ایک قصہ اور ایک کہانی جو ہے وہ ہیر رانجھے کی بن گئی ہے کہ اس عزیز مصر کو نامرد بنایا گیا ہے، کہ اس عورت نے اس کو کبھی اپنے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اپنا جسم جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ آل نان سینس، یہ اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہے، اور ہمارے مفسرین نے بھی بعض نے یوں کا توں اس کو لے لیا ہے۔ اس کا نہ ہدایت سے کوئی تعلق ہے اور اس کا نہ اصل واقعے سے کوئی تعلق ہے۔ ویری obvious الفاظ کیا ہیں؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ اب اگر یوسف علیہ السلام کا قول، جیسا کہ میں مانتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سب جو دوبارہ کیس اوپن کرایا ہے صرف اس لیے کرایا ہے لیعلم، تاکہ وہ جان لے، یہ واحد مذکر کون ہے؟ یہ عزیز مصر ہے، تاکہ میرا مالک جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو کبھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ اور مزید فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی میں نے یہ کیس اس لیے ری اوپن نہیں کرایا کہ میں بڑا پاک باز ہوں اور میرے اندر کوئی پرسویشن نہیں تھی۔ اگر انسان مرد ہے تو ہی مسٹ ہیو دا پرسویشن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت کے لیے سب سے زیادہ کشش رکھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اعتراف کر رہے ہیں میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کروایا کہ میں کہوں کہ میں بڑا پاک باز ہوں، نہیں، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں۔ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے ابو نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، صرف اس لیے میں نے کیا ہے کہ میرے مالک کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے غلام یوسف نے میری عدم موجودگی میں میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تک یہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی
کہ سیکس ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو اس زمین پر سب سے زیادہ پرکشش شے بنایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر محرم عورت جب بھی آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی یا ایون میرے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا اس پر دل نہیں آئے گا، اور یقیناً آپ بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا دل نہیں آئے گا۔ اور جب تک یہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے، ستر و حجاب کے احکام، سیگریگیشن کے احکام جو ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں، وہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ورنہ ہم زبان سے نہ کہیں، دل ہی دل میں ہم سوچیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا امپریس کیا ہے، اس پر یہ پابندی بھی لگائی ہے گھر سے باہر نہ نکلے، وہ حجاب کرے، وہ ستر کرے، اور غیر محرموں سے گفتگو نہ کرے۔ آگے جا کے سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مرد، حالانکہ تمام مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں، وہ ان کے لیے محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، لیکن اس کے باوجود انہیں حکم دیا گیا ہے جب بھی مردوں سے گفتگو کرنی ہو وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو وہ اپنی گفتگو میں نرم لہجہ اختیار نہ کریں، ہارش لہجے میں گفتگو کریں تاکہ کسی کے دل میں کوئی ٹیمپٹیشن پیدا نہ ہو۔ یہ ہارڈ فیکٹ آف دا لائف ہے۔ اگر ہم اس ہارڈ فیکٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو دین کا ایک بہت بڑا پہلو ہماری نظروں سے اوجھل رہ جائے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنا خاص بشیر بنا لوں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، تو جب گفتگو ہوئی، قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، تو بادشاہ نے کہا کہ آج تم میرے ہاں بڑی قدر و منزلت والے اور بڑے ٹرسٹ وردی ہو۔ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، تو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر اس کو میں کیسے مینج کروں جو 7 سال کا عہد آنے والا ہے؟ تو حضرت یوسف نے پیشکش کی اجْعَلْنِی عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں سمجھدار بھی ہوں، آئی کین مینج دس ٹراؤٹ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو زمین پر اسٹیبلش کیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لیے اس جہاں میں جہاں چاہے، اس زمین پر جہاں چاہے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم نوازتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آئے یوسف کے بھائی مصر میں اور وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے چیمبر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی دفعہ تاریخ میں راشننگ کا نظام قائم کیا۔ یہ نوجوان جو ہیں انہیں تو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ راشننگ کا نظام کیا ہے، لیکن بڑے یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چینی کا راشن ہوا کرتا تھا، آٹے کا راشن بھی رہا، گھی کا راشن بھی رہا، اور ایک میری ہوش سے پہلے مثالوں کا راشن بھی ہوا۔ تو جب بھی قحط آ جائے یا کمی پیدا ہو جائے تو پھر حکومت جو ہے وہ راشننگ کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا کرتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہو گئے، ظاہر ہے بہت سے سینٹرز بنا دیے ہوں گے، تو ایک جو سب سے بڑا سینٹر تھا جس کو وہ خود مینج کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی انتظام کیا کہ ان کے بھائی اسی راشننگ سینٹر میں آئے راشن لینے کے لیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف کے بھائی آئے اور وہ ان کے چیمبر میں داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو حضرت یوسف نے تو فوراً پہچان لیا، اس وجہ سے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت وہ جوان تھے، یوسف علیہ السلام بچے تھے، تو ان کی شکل میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ تو فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے تو فوراً انہیں پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار ہوا، قال یوسف علیہ السلام نے کہا ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، وہ جو تم کہہ رہے ہو تمہارے باپ سے بھائی ہے، سوتیلا بھائی تمہارا، اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا۔ اچھا اب یہ سین کیا بنایا ہے یوسف علیہ السلام نے، بتانا نہیں نا کیونکہ میں کون ہوں،
تمہارا بھائی ہوں. اچھا راشننگ ہو گئی اور نکلنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، جیسے چیک ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی پیمنٹ کی ہے اور کتنے افراد ہیں اور کتنوں کا راشن لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے جو اپنا راشن کارڈ بنوایا اس میں انہوں نے جو تعداد لکھوائی وہ 13 تھی. ہم 11 بھائی ہیں اور ایک ہمارا بوڑھا باپ ہے اور ہماری بوڑھی ماں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا 13 بندے، تم تو 10 ہو، باقی کہاں؟ میں نے کہا جی ایک میرے باپ ہیں بوڑھے، میری ماں ہے، ہماری ماں ہے بوڑھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بوڑھے والدین کو میں تکلیف نہیں دیتا، لیکن اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے جوان بھائی کو لے کے آنا. تڑی لگا دی نا ان کو، اگر اس کو لے کو نہیں آئے گا تو پھر تمہیں راشن نہیں ملے گا. تو بڑا خوبصورت بیان ہے کہ ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں میں پورا راشن دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں آنے والوں کی عزت بھی کرتا ہوں اور ان کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، اور اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا کَیْلَ لَکُم، پھر تمہارے لیے کوئی راشن نہیں ہے. اندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونِی، میرے پاس نہ بھٹکنا. قالوا، کہنے لگے بھائی، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں ابا جان کو، اس کے بھائی کو. بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جو سوتیلے پن کا اظہار جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر ہی گزریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، حضرت یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، تم انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے، پیمنٹ کی ہے راشن کی، یہ چپکے سے ان کے تھیلوں کے اندر ہی واپس ڈال دو. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها، تاکہ جب وہ گھر پہنچیں تو وہ پہچانے کہ میں نے واقعی ان کو بڑی عزت دی ہے. اذا انقلبوا، جب وہ واپس لوٹے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ آئیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں تو تڑی لگا دی کہ اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو پھر راشن نہیں ملے گا، اور پیسے واپس کر دیے. یہ کیا تھا؟ ان کو دانا ڈالا تھا کہ اگلی دفعہ آئیں میرے پاس ہی. فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے راشن روک لیا گیا ہے. فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب وہ اپنا بھائی بن گیا. نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور رہا اس کی حفاظت کا سوال تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں تم پر اس کے سلسلے میں بھروسہ کروں جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے سلسلے میں. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو جب انہوں نے اپنے بوریاں کھولی، اپنے تھیلے کھولے اور اپنی پیمنٹ جو تھی اس کو واپس پایا، قالوا، کہنے لگے یا ابانا ما نبغي، ابا جی اور کی چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا، یہ لیجئے ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. حاضی بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر. یہ اصل میں بالکل ہم وزن 3-4 جملے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اب کورس گا رہے ہیں والد صاحب کے سامنے اور ناچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، یعنی ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. نمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ لائیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ تو غلہ مفتی ہے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ جب تک تم مجھے پختہ عہد نہ دو اللہ کے نام پر کہ تم اس کو لازماً لے کے آؤ گے میرے پاس، ہاں سوائے اس کے کہ تم کہیں گر ہی جاؤ. فلما آتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو پختہ وعدہ دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وقال یا بنی، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا،
وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، تو اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اب جب وہ یہ سارے بھائی داخل ہوئے اپنے والد صاحب کی انسٹرکشن کے عین مطابق، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا من نفس یعقوب قضاها، یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، ہاں وہ ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کی جو انہوں نے پوری کر دی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ صاحب علم تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں۔